جی احمد بلال محبوب صاحب، یہ بتائیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے، خاص طور پہ جو بلاول صاحب کا موقف ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ان کی سیاسی ضرورت ہے کیونکہ الیکشن قریب آنے والا ہے تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا ہوا ہے؟ دیکھیے اس حد تک تو اصولی موقف ہے کہ وہ 90 روز کے اندر انتخابات چاہتے ہیں، لیکن اس کو اب جس پیرائے میں وہ بیان کر رہے ہیں اور بھاگنے وغیرہ کا بات کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہ سیاسی بیانات ہیں. وہ ان کو جب ایک الگ حریف الگ فریق کی حیثیت سے الیکشن لڑنا ہے تو اب ظاہر ہے کہ وہ حلیف تو نہیں ہے، اب تو وہ روایتی حریف ہے. تو ظاہر ہے اس قسم کی باتیں آپ مستقبل میں اور بھی سنیں گے، اور میرا خیال میں مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی جواب آئے گا، کیونکہ انہوں نے اگر الگ الگ الیکشن لڑنا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو اپنی اپنی الگ پوزیشن لوگوں کے سامنے بیان کرنی پڑے گی. اگر پوزیشن میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا تو پھر کیسے الگ الگ الیکشن لڑیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی قسم کا پیرایا ہے، لیکن بنیادی طور پہ بات وہ یہی کر رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کرا دیں 90 روز میں. یہی سیاسی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ درست بات ہے. اچھا، آج بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب کا خط چیف الیکشن کمشنر کے نام اس کو انہوں نے پبلسائز کیا ہے. اس خط میں تاج حیدر صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سے کہا کہ الیکشن کمیشن نے سندھ میں ترقیاتی فنڈز منجمد کر دیے ہیں. منجمد کیے گئے ترقیاتی فنڈز میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مختص بجٹ بھی شامل ہے. یہ شبہ نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن ہی یہ غیر قانونی، غیر آئینی اور عوام دشمن قدم اٹھائے گا. چیف الیکشن کمیشنر غیر قانونی طور پہ منجمد کیے گئے فنڈز بحال کریں. قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. تو آج الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے تاج حیدر صاحب نے، اور بلاول صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے. اس میں الیکشن کمیشن سے کافی شکوے شکایتیں کی گئی ہیں. تو واقعی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا رویہ باقی صوبوں کے ساتھ اور ہے اور سندھ کے ساتھ اور ہے؟ ایک تو یہ تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے، اگر یہ بات درست ہے تو ان کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. دوسری میر صاحب گزارش یہ ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے بھی 2 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا یا 3 مہینے کے اندر. اس دفعہ الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ الیکشن 6 مہینے یا 7 مہینے میں ہونا ہے. اگر آپ 7 مہینے کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ روک دیں گے، ڈیولپمنٹ کے پروسیسز روک دیں گے، ہمارے ہاں جتنی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، آپ کے آج جو پروجیکٹ ہیں، آج اگر وہ ایک پروجیکٹ 1 کروڑ میں ہونا ہے تو ہو سکتا ہے 7 مہینے بعد وہ 1.5 کروڑ روپے میں ہو. تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک طویل عرصے کے لیے یا لمبے عرصے کے لیے ترقیاتی کاموں کو روک دینا یہ مناسب نہیں ہے. حلقہ بندی الیکشن کا عمل شروع نہیں ہوا، حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں اور حلقے بن رہے ہوتے ہیں. جب الیکشن کا عمل شروع ہو تو یقیناً پھر وہ کام جہاں پہ آپ کو یہ اثر لگے کہ یہ موجودہ حکومت بیٹھی ہے، یہ کوئی فنڈ دے کے گئی ہے، اس سے الیکٹریٹ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، تو وہ تو اپنی جگہ اس کا ایک اثر ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے، اور میری اطلاع بھی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں پبلک یوٹیلیٹی کے ایشوز ہیں، جہاں عوامی فلاح کے معاملات ہیں، وہاں ضرور دیکھا جائے. جس طرح میں نے سنا ہے کہ گجرانوالہ سے سیالکوٹ موٹر وے کو جو لنک بن رہا تھا اس کو الاؤ کر دیا گیا، اس طرح کے اور پروجیکٹس کو بھی. اب سندھ کا مسئلہ کیا ہے؟ سندھ میں سابقہ فلڈ اور موجودہ فلڈ میں بھی، لیکن سابقہ فلڈ کے اندر جو لوگ بے گھر ہوئے تھے ان کے گھروں کے لیے پہلے پیسے ارینج ہوئے، پلان ہوئے، سارا کچھ. اب وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، اسی طرح وہاں سڑکیں، انفراسٹرکچر بن رہا ہے، اسی طرح باقی چیزیں. تو وہ لوگ جو بحالی کے عمل میں تھے ان کا کام جب رکا تو نیچرلی لوگوں کو بھی تکلیف ہے اور لوگوں کے نمائندوں کو بھی تکلیف ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ 6-7 مہینے کے لیے یہ کام نہ روکیں، یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے، اور پچھلے فلڈ کے اندر آنے والے جو نقصانات تھے ان کو روکا گیا، اس کے اوپر یہ بات کہی گئی ہے. اور کیونکہ لوگوں کو تکلیف واقعی بہت ہے. میر صاحب آپ نے وہ فلڈ کور کیا ہوا ہے آج اتنے عرصے، کتنے مہینے کے بعد، برادر اب 2 سال ہونے والے ہیں، 1.5 سال، اتنے سالوں کے بعد بھی ہم نے ان کو ابھی تک گھر نہیں دے سکے ہم ان کو. اور اگر کام شروع ہوا ہے اور پھر رک جائے اور 6-7 مہینے کے لیے رک جائے تو پھر تکلیف دہ تو ہے.